السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راؤ دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آج ہمارے مہمان ہیں چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ نارملی بہت کم ان کو لاہور میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اب چونکہ یہ لاہور میں ہوں گے ان سے بات بھی ہوتی رہے گی۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مختلف جگہوں پر ذکر کرتے ہیں کہ ایک نئی ونڈو کھلنے جا رہی ہے یوتھ کے لیے، خاص طور پر کون سی وہ ونڈو ہے اور اس سے کیا اپرچونٹی جو ہے وہ ہمارے جو سکلڈ نوجوان ہیں وہ حاصل کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گولڈن اپرچونٹی کریٹ کی ہے کہ دنیا میں یورپین ممالک کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، فار ایسٹ کو دیکھ لیں، وہاں پہ پاپولیشن نیگیٹو میں جا رہی ہے اور وہاں پہ ضرورت ہے ان کو سکلڈ ورکرز کی، وہاں پہ ضرورت ہے ان کو پاکستانی بچے اور بچیوں کی۔ تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام جو ہے جو سکل ڈیولپمنٹ کا ہے، اور وہ پرائم منسٹر یوتھ سکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہم فنڈ کر رہے ہیں اس کو، اور اس میں ہم اپنے ان بچے بچیوں کی ٹریننگ کرائیں گے اور کرا رہے ہیں۔ اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس سال کے تک ہم نے کوئی 15 لاکھ بچے بچیوں کو جو ہے باہر بھیجنا ہے، اور اگلے سال جولائی 26 تک ہم نے 15 لاکھ کا ٹارگٹ ہے۔ ان کی ٹریننگز کرانا، ان کی ایتھیکل ٹریننگز کرانا، ان کو بیسک لینگویج سکھانا اور باہر بھیجنا۔ اور یہ اپرچونٹیز سعودی عرب کے اندر ہمارے پاس، یورپ کے اندر ہمارے پاس، جاپان کے اندر، ساؤتھ کوریا کے اندر، جو جی سی سی کنٹریز ہیں، جو مڈل ایسٹ جس کو کہتے ہیں، تو یہ ٹارگٹ ہے جس کے اندر ڈرائیور سے لے کے، پلمبر سے لے کے، کارپینٹر سے لے کے، الیکٹریشین سے لے کے، نرسز سے لے کے، انجینئرز، ڈاکٹرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایون ہمارے پاس جاپان کے اندر جو ان کی ٹرینز چلانے والے ڈرائیور سے لے کے، تو ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے، جو وینیو ہے جو پاکستان کے لیے کھل گیا ہے۔ جاپان سے مجھے یاد آیا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک دفعہ کیس سامنے آیا تو انہوں نے تقریباً 8,300 ورکرز اسکلڈ لیبر مانگی تھی، اور ہم بمشکل 200 سے 300 بھجوا پائے تھے، تو یہ 3-4 سال پرانی بات ہے۔ اچھا، اور بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کہ اوورسیز منسٹری سے، اوورسیز پاکستانی جو منسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب تو 1 لاکھ نوکریوں کی بیلاروس سے بھی آفر آ چکی ہوئی ہے، اور تقریباً 1.5 لاکھ۔ اب مجھے بتائیں کہ کون کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں جتنی جلدی ہو سکے اسٹوڈنٹس کو یا بچوں کو، ینگ گریجویٹس کو، یوتھ کو تیار کیا جائے، اور پھر یہ اسکلڈ مائگریشن اس کو ہم کہہ سکیں گے؟ دیکھیں، اس وقت دنیا میں مانگ ہر چیز کی ہے۔ یہاں پہ مانگ نرسز کی جس طرح میں نے بات کی، یہاں پہ کیئر گیورز جو ہیں، مطلب دنیا کی آبادی جو ہے وہ بوڑھی ہو رہی ہے، وہاں پہ نوجوان کم ہیں، اور وہ جو بوڑھے ہو رہے ہیں ان کو کیئر چاہیے۔ اچھا، اب یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ جب ہم آئے تھے اقتدار میں 2024 میں، تو پاکستان ٹوٹل 32,000 نرسز اور کوئی 31,000 کے قریب کیئر گیورز جو ہیں ان کی ٹریننگز کراتا تھا اور وہ تیار کراتے تھے۔ آج ہم کوئی 70,000 نرسز اینولی پہنچ چکے ہیں، جس کو پرائم منسٹر نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہوا ہے، جس کو ہم نے 2 لاکھ تک لے کے جانا ہے، اور صرف سعودی عرب اور مڈل ایسٹ ہم سے سالانہ 1 لاکھ سے اوپر نرس مانگ رہا ہے، میل اور فیمیل۔ تو یہ اتنا بڑا وینیو ہے جس کے اوپر ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اور آئی ٹی کا سیکٹر جو ہے، آئی ٹی کے اندر پاکستان کے لیے بہت زیادہ، تو ہم ہر سیکٹر کے اوپر بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہوٹل مینجمنٹ ہے، پروفیشنل کوکری ہے، یا کلنری آرٹس کے حوالے سے، یہ وہ جابس ہیں جو جاتی پی آر بھی ملتی ہے، تو اس میں آپ کی جو اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کی کتنی ضرورت ہے آپ کے خیال میں، یا پریپیئرڈ ہیں؟ نہیں، پریپریشن تو بالکل ہی نہیں تھی۔ میں تو بالکل کلیئرٹی سے، جس طرح آپ نے خود کہا کہ 4 سال پہلے تو پاکستان 8300 لوگ نہیں باہر بھیج سکا۔ ابھی بوسنیا، سربیا میں پچھلے سال، اب دیکھیں ڈیلیوری بوائز، وہاں پہ ایک جو انڈسٹری ڈیولپ ہوئی، پاکستان پیچھے رہ گیا۔ پاکستان نے چونکہ کام ہی نہیں کیا تھا، اور وہاں پہ انڈیا، فلپائن، نیپال، ادھر کے جو لوگ ہیں وہ مڈل ایسٹ میں۔ جی بالکل۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ جو ڈیجیٹل یوتھ ہب بنایا ہے، جو پرائم منسٹر کا پورٹل ہے، اس کے اوپر ہم نے تمام دنیا میں کون کون سی اپرچونٹی اویلیبل ہے، کس لیول کی اپرچونٹی اویلیبل ہے، ہماری ٹیمیں باہر جا رہی ہیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت ملائیشیا میں ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، جاپان میں ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ہماری سربیا کے اندر ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ اگریسولی دنیا کو انگیج کر رہے ہیں،
اور وہ جو 15 لاکھ کا ٹارگٹ ہے یہ پاکستان کے بچے بچیوں کو عزت کے ساتھ نہ صرف روزگار پرووائڈ کریں گے بلکہ ان خاندانوں کی زندگیاں بنائیں گے. میرا سوال کیپیسٹی بلڈنگ کا تھا. اب کتنی امپروو ہوئی ہے ہماری اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ؟ کیونکہ آبویسلی آپ نے تیار تو انہی اداروں سے کروانا ہے نا. آپ تو گورنمنٹ آف پاکستان تو فنڈز دے گی, فنڈز ایلوکیٹ کرے گی, ٹارگٹ سیٹ کرے گی, لیکن آگے تیاری تو اداروں نے کروانی ہے. اس کی کتنی ہے آپ کی تیاری؟ اس کے اوپر ہم نے یہ کیا کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے تمام ادارے جو کام کرتے ہیں, چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے ہے, چاہے وہ IT کے حوالے سے, ان کی شارٹ لسٹنگ کی اور کر کے بہترین ادارے جو ہیں ان کو کر کے اور ان کو پھر بٹھا کے سمجھایا کہ خالی پیسے کمانا مقصد نہ رکھو, یہ بچوں کو عزت کے ساتھ ٹرین کر کے بھیجو گے, یہ تمہیں بھی دعائیں دیں گے اور پاکستان کا مستقبل بنیں گے. تو خیر ٹو کٹ دا لانگ, ہم نے اس وقت پورے پاکستان کے اندر ادارے شارٹ لسٹ کر لیے ہیں, بہترین ادارے, اور ان کے تھرو یہ ٹریننگز کرا رہے ہیں اور اس میں ایتھیکل ٹریننگز بھی کرا رہے ہیں تاکہ یہ بچے جب جائیں تو ٹرو ایمبیسڈرز آف پاکستان بنے. وہ تمام شعبے کیٹر کر لیے گئے ہیں جہاں پر ضرورت ہے, ان کو مارک کر لیا گیا ہے, اور 15 لاکھ کا پہلے فیز میں ہدف ہے. اگلے 4-5 سالوں میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر 15 لاکھ, اس کا مطلب 1 کروڑ کے قریب لوگ آپ باہر بھیجنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایکچوئل ٹارگٹ جو ہے نا وہ 3.8 ملین ہے. اگر ہم نے بے روزگاری سے اب باہر آنا ہے, دنیا کے اندر 5% اگر ہو نا بے روزگاری تو اس کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر وہ 8% پہ 7% پہ ہے. تو ہم اس 3.8 ملین اینولی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ میں 15 لاکھ 3.8 ملین ہر سال ہے ہمارا, ہر سال بے روزگاری. اگر ہم 3.8 ملین مطلب 38 لاکھ بچے بچیوں کو سالانہ روزگار ود ان پاکستان آؤٹ سائڈ پاکستان دیں گے. ایکچوئل ٹارگٹ میرا جو ہے پرائم منسٹر کا جو ہے وہ 38 سے 42 لاکھ. اس پہ اگر 15 لاکھ کا ٹارگٹ پورا ہوتا ہے تو 3.8 کا بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مشکل ہے. نہیں بالکل مشکل نہیں. آپ جہاں پہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ہم محنت کر رہے ہیں, پہلے 1-2 سالوں کے اندر ہمیں کمی رہے گی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دوسرے سال سے ہم اس کو پورا اٹھا بھی لیں گے اور یہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. جی بہت شکریہ رانا صاحب. آپ نے گفتگو سنی نوجوانوں کا روزگار, اور ٹارگٹ تو 15 لاکھ کا متعین کیا گیا ہے, لیکن جو آئندہ کا ہدف ہے وہ 3.8 ملین یعنی 38 لاکھ جو نوکریوں کا بندوبست کرنا ہوگا آپ کو اگلے 5 سال میں. تو فی الحال اس حوالے سے اہداف مقرر کر لیے گئے ہیں, فنڈز کا اجرا جاری ہے, اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے بڑی تیزی سے, اور پہلے فیز میں 15 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو بیرون ملک نوکری دلوائی جائے گی. یہ پرائم منسٹر نے ہدف سیٹ کیا, اور اس حوالے سے ٹاسک پورا کرنے کے لیے جو چیئرمین یوتھ پروگرام ہیں وہ بھی کوشاں ہیں. اور اب اس حوالے سے سکلڈ ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے اس کو بھی آپ نے بھی اس کا خیال کرنا ہے. سکل سیکھیں اور پروگرام گورنمنٹ کے اس پروگرام کا حصہ بنے تاکہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.